بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو بار بار دعوت الوہیت کے انکار کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے آپ کو ایک زبردست اور سرکش طوفان کے آنے کی خبر دی تاکہ نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جا سکے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے ایک کشتی تیار کیجیے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے میں لگ گئے۔ قوم کے لوگ آتے جاتے آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تھے، انہیں حیرت بھی ہوتی اور آپ کا تمسخر بھی اڑاتے کہ آس پاس نہ دریا نہ سمندر، تو پھر اس میدانی خطہ میں کشتی کی کیا ضرورت، اور کہتے کہ اچھا یہ ہے وہ کشتی جو آپ کو اور آپ کی قوم بچا نکلے گی۔ اور یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ مذاق اڑاتے کہ انہیں نافرمانی کی سزا ملنے والی ہے جو بصورت طوفانی سیلاب ہوگی، جو آسمان سے برسے گا اور زمین سے الگ پھوٹے گا۔ گرد و پیش کا جائزہ لیتے تو اس کا وقوع محال نظر آتا، تو پھر ان کے دانت اور بھی زیادہ کھل جاتے۔ لیکن آپ بھی ان کے حق سے غفلت اور حماقت و بلادت پر ہنستے کہ یہ لوگ خود کو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کچھ بھی تو کرنے کو تیار نہیں، حق سے دور، اتباع سے گریزاں، بت پرستی پر پکے، ہدایت سے متنفر، نافرمانی کے رسیہ، دلائل کے منکر اور پریشان سوچوں کے پیروکار ہیں۔ آپ بھی انہیں عذاب خدا سے خوب ڈرانے لگے۔ بالآخر کشتی تیار ہو گئی۔ عذاب خدا کا وقت موعود بھی آ پہنچا، جس کا اندازہ آپ نے اس علامت سے لگایا جو خدا نے آپ سے بیان کی تھی اور جس کی کسی دوسرے کو خبر نہ تھی، وہ یہ کہ آپ کے گھر کا وہ تندور جس میں وہ روٹیاں لگاتے تھے، اس میں سے پانی ابلنے لگا۔ خدا نے حکم بھیج دیا کہ اب آپ اس کشتی میں اپنے خاندان کے سب لوگوں کو اور ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں میں جوڑا جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائیے، اور قوم کے ایمان لانے والوں کو ساتھ لے لیجئے جو تھوڑے ہی تھے۔ کسی نے ان کی تعداد 6 اور کسی نے 40 بتلائی ہے۔ البتہ اس کشتی میں آپ کی ایک بیوی سوار نہ ہوئی جو نافرمانوں کے ساتھ تھی۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، جا بجا چشمے ابل پڑے، سطح آب بلند ہونے لگی، رفتہ رفتہ پانیوں نے کشتی کو اٹھا لیا، اور جب تک خدا نے چاہا کشتی پانیوں کے سینوں پر چلتی رہی، یہاں تک کہ طوفان نے کائنات ارضی کو غرق کر دیا اور اس پر بسنے والا کوئی انسان اور حیوان باقی نہ رہا۔ پھر یہ کشتی کوئی جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ سب لوگ جان بچانے کو ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی۔ انہی نافرمانوں میں پسر نوح بھی ایک طرف ضد اور عصیان پیکر بن کر کھڑا ہے، اور سر پر ناچتی موت اور ہلاکت دیکھ کر بھی عبرت و نصیحت کی آنکھ کھولنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ جب آپ کشتی پر سوار ہونے لگے تو دلانہ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹے میرے ساتھ کشتی میں چلا، ان نافرمانوں کا ساتھ مت دے۔ مگر اس سرکش بیٹے نے باپ کی شفقت کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے فلاح و نجات کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دراصل اسے ابھی تک اپنے باپ کی اس وعید پر پورا یقین ہی نہ تھا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی میں سوار یہ چند لوگ تو بچ جائیں گے، اور یہ اتنی بڑی دھرتی اور اس پر بسنے والے ان گنت انسان اور حیوان ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے بڑے وثوق سے کہا، گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ آخر یہ طوفان کہاں تک چڑھے گا؟ ریگستان، سنگلستان، درے، جنگل، گھاٹیاں، وادیاں، پہاڑیاں، آخر کس کس چیز کو یہ طوفان ڈبوئے گا؟ میں سامنے پہاڑی سے جا لگوں گا اور بچ ہی جاؤں گا۔ لیکن افسوس کہ پسر نوح علیہ السلام رب کی قدرت کو سمجھ نہ سکا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں جا پڑا۔ رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو اس طوفان اور عذاب سے نجات دے گا، تو آپ نے رب کی جانب اپنے بیٹے کی نجات کے وعدے کی تکمیل کی درخواست کی، اور اس کے لیے سفارش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے، اور آپ کا وعدہ سچ ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس سفارش کو منظور کرنے سے انکار کر دیا کہ
اسے اپنے گھر والوں میں شمار مت کیجیے، اور اس بات پر عتاب فرمایا کہ جس بات کا علم نہ ہو اس بابت سوال مت کیجیے۔ بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات جان لینی چاہیے تھی کہ یہ وعدہ کشتی سے باہر رہ جانے والوں کے لیے نہیں۔ یہ سمجھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی غلطی کا اعتراف کیا اور رب تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کو طلب کیا۔ غرض کشتی اپنی مدت پوری کر کے جو خدا کے ہاں طے تھی کوہ جودی پر جا ٹکی اور حکم خدا سے کشتی سے اترے۔ رب تعالیٰ نے آپ کے اترنے کو مبارک بنایا اور زمین تباہ و برباد ہونے کے بعد ایک بار پھر آباد ہو گئی۔ خدا نے آپ کی نسل کو بے پناہ پھیلایا۔ یاد رہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے صرف آپ کی اولاد کی نسل ہی آگے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اس بات کو خود خدا نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو باقی رکھا۔ طوفان نوح اور اس کے بعد کے تمام واقعات کے لیے سورہ ہود کی ان آیات کو پڑھیے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، اور وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو ایک وقت اس طرح ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تندور جوش مارنے لگا، تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت لوگ لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، خدا کا نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور وہ کشتی ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا کے پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اے نوح تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے بخشے نہیں اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔